پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز، گورنمنٹ منسٹریز، پولیٹیشنز ہم سب اکاؤنٹیبل ہو گئے ہیں۔ آفیسز میں بیچارے لوگ دھکے کھاتے تھے، کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں، لوگ باہر کھڑے ہیں، غریب آدمی ذلیل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس انفلوئنس ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، آپ کے کام ہو جاتے تھے۔ اس سسٹم سے ریگولر عوام کہیں بھی پاکستانی بیٹھا ہے، چاہے ملک سے باہر بیٹھا ہے، چاہے کسی پاکستان کے حصے میں ہے، وہ اب اس کے پاس آواز ہے۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیہ مرزا۔ ناظرین، آج کا پروگرام ایک روٹین سے ہٹ کر ایک مکمل طور پر غیر سیاسی پروگرام ہے۔ آج مجھے بات کرنی ہے کچھ رشتوں کی، اور اگر میں بات اس رشتے میں سب سے ایک انوکھا رشتہ، ایک منفرد رشتہ، ایک بہت ہی جذباتی رشتہ، ماں اور بیٹی کا رشتہ۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس کا اندازہ کوئی تیسرا لگا ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں لگا سکتا، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، بلکہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے بھی ہیں کہ ایک باپ اور بیٹی کی ایک بڑی بانڈنگز ہوتی ہیں۔ بیٹیاں عموماً ماں سے بڑی کلوز، بیٹے عموماً ماں سے ہوتے ہیں، اور بیٹیاں جو ہے وہ باپ سے زیادہ کلوز ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اوور دا پیسج آف ٹائم ہم یہ اس کے بعد جو ایک رشتہ ماں اور بیٹی کا وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر جو ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور ایسے میں اگر اس رشتے میں سے کسی ایک کو بھی کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پہنچے تو دوسرا یقیناً تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے ماں ہے تو اس کے لیے اولاد برابر ہی ہوتی ہے۔ میں اس لیے یہ بات اور اتنی تمید باندھ رہی ہوں کہ اگر ماں کو یہ پتا چلے کہ اس کی اولاد کسی بھی ریزن سے اس دنیا میں نہیں رہی، تو شاید وقت کے ساتھ ساتھ یا اس کو یہ سوچ کے صبر آ جائے کہ اب وہ اولاد اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن اگر زندہ ہوتے ہوئے کسی ماں کی اولاد اس سے بچھڑ جائے، اور خاص طر ایک جوان بیٹی جس کا کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں چلی گئی، وہ کدھر غائب ہو گئی، اس کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہ چل رہا ہو، اور ایسے میں اس دکھیاری ماں کا کوئی سنوائی بھی نہ ہو، کوئی سننے والا بھی نہ ہو، جن سے ان کو امید ہو وہ اس کو یہ کہیں کہ جی آپ پہلے کہیں پیسہ کھلائیں، جو قانون کے رکھوالے ہوں وہ اس کی بات سنے نہیں، ان سے رشوت طلب کریں، جس در پہ جائے کوئی اس کو سیریس نہ لے، الٹا اس پہ اور اس کی بیٹی پہ الزامات کی بارش شروع ہو جائے۔ ایسے میں وہ دکھیاری ماں کیا کرے؟ وہ وہی کرے جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ایک خاتون نے کیا۔ ایک ایسی خاتون جن کا میں نام خود سے نہیں لینا چاہ رہی، وہ بچی، ایک 19 سالہ بچی جو اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں اس کا بھی نام جان بوجھ کر نہیں لے رہی کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نہیں چاہتی اس کو ڈسکلوز کروں، لیکن وہ بچی جب غائب ہوئی، اس کی ماں کو کچھ نہیں پتا کہ وہ بچی کہاں چلی گئی۔ اس کے اپنے بیک گراؤنڈ، اس نے تھانے گئی، پولیس والوں کے پاس گئی، ہر جگہ جا کے اپنی شکایت اس نے کرنے کی کوشش کی، شکایت اس نے درج کروائی، لیکن بہرحال جو ہمارے یہاں کا سسٹم ہے، گلا سڑا، بوسیدہ، ناکارہ، اس کو انصاف نہیں ملا۔ بالآخر پاکستان سٹیزن پورٹل، جو بھی وزیر اعظم پاکستان صاحب کا سن بھی رہے تھے وہ بیان، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس یعنی وزیر اعظم یا حکومت یا سرکار ڈائریکٹلی جواب دہ ہوگی، اور یہی ہوا ان کے کیس میں۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ انہوں نے شکایت درج کروائی، اور اس کے بعد ان کو انصاف ملا، اور ایسا انصاف ملا کہ ان کو ان کی بیٹی دوبارہ مل گئی۔ میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، آلدو کہ میں خود بھی بڑی ایموشنل تھی اس سبجیکٹ کو لے کر، اس خبر کو لے کر کہ اس ماں کی فیلنگز کیا ہو سکتی ہیں، ایک ماں بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود میری کوشش تھی کہ اس ماں سے بات کروں، اس ماں کو آپ کو سنواؤں، دکھواؤں نہیں لیکن آپ کو سنواؤں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں پاکستان سٹیزن پورٹل کی کیا اب تک کی کامیابیاں رہیں، کیا اس کی اب تک کی کارکردگی رہی، کتنی شکایات اس پر آئیں، کتنی شکایات موصول ہوئیں، اور کتنی شکایات حل کی گئیں، یہ تمام چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ یہاں پر پینلسٹ موجود ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ میں کوئی فرضی نام چاہتی ہوں کہ میں کوئی فرضی نام کہہ دوں یا لائک سعدیہ بول دوں، شازیہ بول دوں، کوئی بھی فرضی نام کر کے اس بچی کی ماں سے میں مخاطب ہوں گی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا، اور میں آپ کو یہ میک شیور کر رہی ہوں کہ آپ سے جو میرا کمٹمنٹ تھا کہ
کہ آپ کی آواز تو اسکرین پر آئے گی لیکن آپ ایک عکس کے طور پہ آپ نظر آ رہی ہیں کہ کوئی ہے جو بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ کی شکل یا آپ کی شناخت ظاہر نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ میرے ساتھ جو دوسری شخصیت جو اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ ہے محمد اکرم, جو کہ انلینڈ پاکستان ڈیسک آفیسر یعنی پاکستان سٹیزن پورٹل کو یہ ہینڈل کرتے ہیں, اور یہ جو پرٹیکولر کیس تھا یہ بھی انہوں نے ہی ہینڈل کیا تھا. محمد اکرم, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل. اچھا, میرے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جو بڑے کیسز دیکھتی ہیں دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے, کس کس طریقے سے ہوتا ہے, کس طرح سے قانون کو پامال کر دیا جاتا ہے, اور کس طرح سے انصاف کے لیے ایک عورت در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے. ان سب سے ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں سے گزرتی ہیں, ان کو وٹنس کرتی ہیں, ان کو ایکسپیرینس کرتی ہیں. بڑے کیسز انہوں نے دیکھے ہیں. عالیہ سارم برنی صاحبہ وہ بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, وائس چیئر پرسن ہے سارم برنی ٹرسٹ کی. السلام علیکم عالیہ صاحبہ, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. عالیہ صاحبہ, یہ اس پروگرام کرنے کا مقصد اور اس کا بیک گراؤنڈ تو یقیناً آپ لوگوں نے بھی سن لیا ہوگا. میں چاہوں گی کہ جو فرضی نام میں نے دیا ہے سعدیہ کی والدہ سے, کہ میں ان سے پوچھوں کہ اس کا ہوا کیا, کس طرح سے آپ کی بچی گھر سے غائب ہوئی, اور اس کے بعد پھر آپ کو کیا پتا چلا اور پھر آپ نے کیا کیا. جی 4 نومبر کی بات ہے کہ میری بیٹی نے کریم رائڈ بک کروائی, جس کا ڈرائیور تھا, وہ نام سب درج ہے, آپ کو اس کا علم ہے, وہ لے گیا اس کو. یہ بھی ہمیں اس صورت میں پتہ چلا جب اس کا موبائل ڈاٹا, اس سے پتہ چلا کہ جی وہ لے گیا. پھر وہ کہتا تھا جی میں لے گیا ہوں, جہاں اس نے کہا میں وہاں نہیں لے کے گیا, جہاں میرا دل چاہا میں لے گیا ہوں. اب اندر کی حقیقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک بچی جو فارمیسی کی طالبہ ہے وہ کہاں گئی, کیا ہوا اس کے ساتھ. ہم تو بہت شوق میں گزارا, وہ دن تو شاید ہمیں کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جتنی خوشی ہمیں وزیر اعظم صاحب کے پورٹل سر سے ملی, آپ یقین جانیں ان کا ہر فرد قابل تعریف ہے, خصوصاً جو اکرم بھائی بیٹھے ہوئے بہت ہی قابل تعریف ہے. میں احسان مند ہوں ان کا, کیونکہ اس دکھ کی گھڑی میں مجھے کسی نے ساتھ نہیں لگایا, انہوں نے مجھے ساتھ بھی دیا. آپ یقین جانیں مجھے ساتھ لے کے چلے. میں اس لمحات کا ذکر کرتی ہوں کہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. بہت دکھ کے ٹائم میں نے گزارے, لیکن اللہ پاک نے بہت کرم کیا میرے اوپر, اتنا کرم کیا کہ میں کیا بیان کروں. کہ میری بچی صحیح سلامت, اس کے ہاتھ پاؤں منہ سب سلامت میرے پاس آئی. اور یہ سب وزیر اعظم صاحب کو بھی جاتا ہے اس کا کریڈٹ, خاص طور پہ یہ اکرم بھائی کو جاتا ہے. انہوں نے ہینڈل کیا سارا معاملہ, اور پھر بیٹی مجھے نہیں دے رہے تھے, انہوں نے لے کے دی, سب کچھ انہوں نے کیا. اچھا, مجھے ایک بات اور یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے تھانے کے چکر لگائے, جو ہمارے یہاں ہوتا ہے مختلف شخصیات سے ملتی رہی. مجھے پتا چلا کہ آپ نے رشوت بھی لوگوں نے آپ سے طلب کی, اور 20,000 کے قریب آپ نے ان کو پیسے بھی دیے. پھر ایک الزامات کی فہرست آپ پر, آپ کی بیٹی پر بھی انہوں نے لگا دی. یہ تمام ایپیسوڈ کے بعد آپ کو پاکستان سٹیزن پورٹل پہ شکایت درج کرنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ بس ہم نے اسی طرح دیکھا, ٹی وی میں دیکھا تھا نا, تو ہمیں پھر کسی نے بھی کہا کہ آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, آپ وہاں پہ بات کریں, وہ ضرور آپ کی ہیلپ کریں. یقین جانے ایسے ہی ہوا, یہ سچ ہوا. اور وہ 20,000 جو انہوں نے لیے تھے وہ پھر واپس بھی کیے, یہ انہی کی وجہ سے, یہ سب کرم انہی کی وجہ سے ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی, ہم تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک معجزہ ہوا, آپ یقین جانیں معجزہ ہوا. آپ کہیں ہمارا علاقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اتنا بیک ورڈ سا ہے جس میں اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی ہمیں ایشو ہو گئے تھے, اور انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا نا. میں کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی, صحیح لہجے میں بات نہیں کرتی تھی, لیکن ان کا لہجہ اتنا نرم اور شفقت نما ہوتا تھا کہ مجھے خود کو شرم آتی تھی کہ میں کیسے ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں. لیکن میں بھی اس ٹائم, ظاہر سی بات ہے, وہ دیکھیں آپ جس کرب سے, جس تکلیف سے, اور جس جو میرے پاس بھی شاید وہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ جس دور سے گزر رہی تھیں وہ ہر کے لیے وہ انڈرسٹینڈیبل تھا. اکرم صاحب, میں آپ سے بھی ذرا بات کروں گی
اور آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس تمام تر معاملے کو ہینڈل کیا اور کس طرح سے آپ مزید لوگوں کو، ان لوگوں کو جو جن کی رسائی اب تک نہیں ہے یا جن کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہاؤس کو ایکسس کر سکتے ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل پہ اپنی شکایت درج کرا کے، اور وہاں سے انصاف ان کو مل سکتا ہے. میں ذرا عالیہ صاحبہ آپ کی طرف بھی آؤں گی، اکرم صاحب آپ کی اجازت ہو. عالیہ صاحبہ، یہ ایک کیس، ایک ماں جس کو کسی نے بتا دیا کہ آپ یہاں پر اپنی شکایت کا اندراج کرائیں تو آپ کو انصاف مل جائے گا، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ در بدر سے ٹھوکریں کھا چکی تھی، وہ تمام جگہوں سے مایوس ہو چکی تھی، تو اس نے اس کو، وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے، تو اس نے یہ کیا اور بالآخر اس کو انصاف ملا اور اس کی بیٹی اس کو واپس مل گئی. اس سے پہلے ایسا کوئی ایکسپیرینس، ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظر سے گزرا تھا؟ دیکھیے نادیہ، یہ تو عام سی بات ہے، یہاں پہ بچیوں کا غائب ہو جانا اور اس قسم کی چیزیں ہونی، ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ پروگرام آپ کا اس نوعیت سے بہت اچھا ہے. آپ نے کہا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ وہ جو تنکا ہوتا ہے وہی کبھی کبھی وسیلہ بھی بن جاتا ہے، جو کہ اس کیس میں ہوا. اور عورتوں کو یا شہریوں کو یہ بات بتانا کہ اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہے تو ہر شہری کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. پولیس کے پاس سے تو یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ جب اس قسم کے کیسز پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں کس انداز میں ہینڈل کرتی ہے. اگر پولیس کے اوپر حکومت کا ہاتھ اس طرح سے آ جائے کہ وہ جواب دہ ہو جائیں، عوام کو تو وہ جواب دہ نہیں ہے، اگر وہ حکومت کو جواب دہ ہو جائیں تو بہت سارے کام بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ ماں اور بچی کے بارے میں بات کر رہی تھی، بچی کا یا عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں ایک بار اس کے پاس سے عزت چلی جائے تو پھر زندگی بھر وہ چیز واپس نہیں آ سکتی. تو یہ بار بار جس انداز میں دعائیں دے رہی ہیں، محمد اکرم صاحب کو دعائیں دے رہی ہیں، یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پی ایم کو اس چیز کی دعائیں جا رہی ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. یاد رکھیے گا، جس ملک کے سربراہان لوگوں کے، عوام کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، وہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ ملک بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہیں پر گروتھ ہوتی ہے. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے مختصر سا بریک لینا ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو اکرم صاحب سے بات کروں گی کہ ان تک یہ شکایت کس طرح سے پہنچی. مختصر سا بریک لیتی ہوں، اکرم صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. چینل پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکرم صاحب، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے چاہوں گی کہ جو متاثرہ لڑکی کی جو والدہ ہیں، آپ کا ڈائریکٹلی رابطہ اکرم صاحب سے ہی ہوا تھا یا کسی اور نے آپ کو ریفر کیا تھا کہ اکرم صاحب اس کیس کو دیکھیں گے؟ نہیں، میرا تو بس سر پہ جیسے ہی میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا پہلے وہ ملاتے ہیں پھر آگے بات کرواتے ہیں، پھر اس طرح ہوا بات. کسی نے نہیں ملوایا. اچھا ٹھیک ہے، ایکسچینج کے تھرو ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب ذرا رکیے گا. میں چاہوں گی کہ ذرا اکرم صاحب اس حوالے سے اکرم صاحب، پہلے تو آپ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور جو دعائیں ان کے دل سے نکل رہی ہیں، دعاؤں کا نعم البدل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایوارڈ نہیں ہوتا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کوئی ڈگری نہیں ہوتی. جو دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی ہیں. کس طرح سے معاملے کو ہینڈل کیا، کس طرح سے آپ کے پاس کمپلین آئی؟ مجھے ان کی کال جب ایکسچینج کے تھرو میرے پاس ٹرانسفر ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کس طرح میں نے ایک اپلیکیشن، آج ہی میں نے 13 فیب کی بات ہے کہ ڈالی ہے، اور میں پچھلے 4 مہینوں سے پولیس کے چکر لگا لگا کے تھک گئی ہوں، اور جگہ جگہ مجھے کوئی کہتا ہے تم پاگل ہو، کوئی کہتا ہے کہ یہاں مت آؤ، کوئی کہتا ہے تمہاری بیٹی جو ہے وہ ابھی تو 4 مہینے ہوئے ہیں، 2 سال بعد ملے گی. تو ایسے میں پھر اس کا ہم نے کیس لیا اور اس کو پھر پراپر طریقے سے اس کو پرسو کیا، اور متعلقہ محکمے سے ہم نے پوچھنا شروع کیا ان سے کہ آپ بتائیں کیسے یہ ہو رہا ہے اور کون اس کو ڈیل کر رہا ہے. تو اس میں بھی پھر وہ جس طرح ہمارا ایک طریقہ کار ہے ٹیکنیکلی، وہ ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. کتنا ٹائم کتنا لگا آپ کو؟ ویسے تو ہماری جو اپلیکیشن، جو لوگ بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی اپلیکیشن ڈالتے ہیں، اس کا 41 ڈیز ہوتا ہے کہ اس میں اس کو ریزالو ہونا ہوتا ہے یہ جو بھی. لیکن ان کا چونکہ کیس ایسا تھا اور یہ صبح شام فون کالز کرتی تھیں، اور ظاہر ہے وہ ایک والدہ ہیں اور صبح شام روتی ماں ہے، اور ایک بیٹی کی ماں ہے، ایک جوان سال کی بیٹی، مطلب 19 سال کی وہ بیٹی تھی. اور جس طرح سے عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک تو اولاد، بیٹی، اور پھر اس کی عزت، اس سے بڑھ کر ماں کے لیے کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے یہ کیس کتنے دن میں سالو کیا؟ 19 کے بعد جب پولیس نے اس کو کلوز کر دیا تو پھر ہم نے اس کو، اور پولیس نے یہ کیس کلوز کر دیا انہوں نے
کہ جی ٹھیک ہے اس پہ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ GITA بنا دی گئی ہے اور ہم اس پہ رپورٹ لگائیں گے، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں تھے، نہ ہی اپنی وہ پراپر رپورٹ لگا رہے تھے اس کے اندر. تو پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا اور روزانہ کی بیس پہ، بلکہ میں تو دن میں کچھ 4-5 دفعہ ان سے پراپر رابطہ کرتا تھا. کیا مجھے بتائیں اب آپ کیا سے ہوا؟ تعاون کرتے تھے وہ؟ آپ سے تو کریں گے نا جی. ہاں وہ ظاہر ہے، پرائم پتہ ہے منسٹر کس کے نمبر پاکستان سے کے آفس سے کال جا رہی ہے پرائم تو وہ منسٹر تو آفس سے کریں کال گے. جا رہی ہے. تو پھر جا کے 28 کو جا کے وہ بازیاب ہوئی ہے، مطلب 10 دن یا 12 دن جا کے بڑی محنت کر کے جو ہے وہ اللہ پاک نے یہ کامیابی دی اور دین وہ بھی. اچھا یہاں پر بھی بات ہمارے سسٹم کی اور وہی ہمارے نظام کی بھی آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں جی آپ ایک اور ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا بھی پاکستان سٹیزن پورٹل کا. اور میں اسکرین پر وہ ای میل ایڈریس بھی آپ کے اسکرین پر آپ کے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایپ ہے پاکستان سٹیزن پورٹل کی وہ بھی بتائیں گے کہ جو آپ اپنے ٹیلی فون اپنے سیل میں آپ جتنے ایپس 50,000 ایڈ کرتے ہیں مگر یہ بھی ضرور کر لیجیے گا پاکستان سٹیزن پورٹل. اور کوئی بھی شکایت ہو اس کا آپ اندراج کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، یہ کانفیڈینشیل رہے گی. یہ آپشن بھی آپ کے اپنے سیل فون میں اس ایپ کے اندر موجود ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اکرم صاحب اس کی تائید کریں گے کہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے جس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی شناخت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کر دیں. دوسرا ایک ای میل ایڈریس بھی ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں وہ آپ بلکہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں pmdu@pmo.gov.pk. یہ ای میل ایڈریس ہے جس پہ آپ اپنی شکایت کا اندراج کر سکتے ہیں. اور یہ ایپ ہے جو آج سے تمام ہی اسمارٹ فونز میں جو کہ موجود ہے چاہے وہ ISO ہو یا اینڈرائڈ ہو پاکستان سٹیزن پورٹل. اچھا دوسرا ایک آپشن مجھے یہ بھی میں نے جب یہ سوال کیا اور میری ایک کوئری تھی کہ کسی کے پاس اگر یہ ایپ نہیں ہے اگر اسمارٹ فون کا وہ یوزر نہیں ہے تو مجھے بتایا گیا کہ جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز کے آفیسز ہیں پاکستان میں شہروں میں جہاں جہاں وہاں پر بھی ایک کاؤنٹر بنایا گیا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل کا. آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر جو بھی وہاں پر شخص بیٹھا ہے ڈپلائیڈ ہے اس کو آپ کہیں کہ جی مجھے پاکستان سٹیزن پورٹل پہ اپنی شکایت درج کروانی ہے تو وہ بھی وہاں پہ درج ہوگی. اچھا اب میں ذرا دوبارہ سے متاثرہ جو بچی ہے اس کی والدہ سے بات کروں. مجھے یہ بتائیں کیونکہ ہم سسٹم سے بڑے دل برداشتہ ہیں. جب آپ پولیس کے پاس جاتی تھیں اور میں ان شخصیات کے بھی یہاں پر نام نہیں لینا چاہتی جن بڑی شخصیات سے سیاسی شخصیات سے بھی آپ ملی ہیں اور الٹا آپ کو دھتکار دیا گیا اور آپ پہ بھی الزامات کی بارش ہوئی. لیکن آپ کو پھر ابھی جس سے اکرم صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کا تو کیس ہی بند کر دیا کیا. کیسا رسپانس آپ کو ملتا تھا؟ آپ کو کسی لیول پہ یقین دہانی کراتے تھے یا بس پیسہ کھاؤ؟ جو آپ نے پیسہ کھلایا تھا وہ کتنا تھا اور اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ دیکھیں میں تو اللہ پاک کا یہ شکر ہے میں نا امید نہیں ہوئی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میرے رب نے میرے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے. وہ ہر انسان پہ کھولے ہوئے ہیں تو ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے اوپر کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ اب یقین جانے یہی میری امید تھی. اسی امید نے پھر مجھے جو پرائم منسٹر کے جو پورٹل سیل ہے ادھر میری بات چیت ہوئی یا جیسے بھی مجھے ملنا ملانا تھا اللہ پاک نے یہ رحمت کا دروازہ میرے کھول دیا. اور آپ یقین جانے جب مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، جب میری اکرم بھائی سے بات ہوئی ہے تو اس رات میں سکون سے سوئی ہوں. میرے ساتھ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے جس میں صرف شکر گزار ہوں ہر بندے کا، پرائم منسٹر سے لے کے تمام ٹیم کی، خصوصاً اکرم بھائی کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. جو بھی جس نے دعا بھی دی میں اس کی بھی شکر گزار ہوں. بس جس نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پتا وہ تو چلتا، اچھا برا تو چلتا ہی آتا ہے لیکن اچھائی ہمیشہ جیت اچھائی کی ہوتی ہے. اچھا تو آپ کی بیٹی تو بازیاب ہوئی، تو بیٹی جو بازیاب ہوئی تو اس نے پھر کیا بتایا کہ کوئی اس کو زبردستی لے گیا تھا، کسی نے بہکا دیا تھا، کس حال میں رکھا ہوا تھا؟ بس اب کیا بتاؤں آپ کو، اللہ پاک کا یہی شکر ہے مل گئی. اور یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں منہ سلامت ہے، کہیں اس کو مار نہیں ڈالا گیا. اور یہ سب یہ جو ہے نا یہ اکرم بھائی نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی انشاءاللہ صحیح ملے گی آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے اور وعدہ انہوں نے پورا کر دیا.
صحیح ہے. عالیہ صاحبہ ذرا آپ بھی اپنا بتائے گا, کیونکہ آپ تو روز ایسے تجربات سے گزرتی ہیں, آپ کے ارد گرد یہ مسائل ہوتے ہیں. جب ایک عورت ہر طرف سے مایوس ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی وہ پولیس کے پاس ہی جاتی ہے اور کدھر وہ جائے گی, تو اس کو کیا رسپانس ملتا ہے, کیا پیسے کھلانے کی باتیں ہوتی ہیں, اور اگر عورت ہوتی ہے تو پھر اس پہ اور بھی مزید توقعات بھی اس سے وابستہ کسی قسم کی ہو جاتی ہیں, جائز ناجائز, آپ کو بھی علم ہے اس بات کا. کیا کہتا ہے آپ کا تجربہ؟ عورت کا پولیس اسٹیشن جانا عام طور سے اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے شاید اس کا جانا زیادہ آسان ہے اور ان نظروں کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہے. کیونکہ میرے پاس عورتیں جب آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باہر ایک چھوٹی سی بھی اگر مثال لے لوں, اگر میاں سے بھی ناچاقی ہو گئی ہے, اگر کوئی گھریلو جھگڑا بھی ہو گیا, تو جس قسم کی ہیرسمنٹ اس جگہ جا کر ہوتی ہے اس سے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جن لوگوں کا بھی پولیس اسٹیشنز پہ جانا, اور خاص طور پر اگر عورت مجبور ہے, عورت پریشان ہے اور کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے کہ اس کی بیٹی گھر سے چلی گئی ہے, تو سب سے پہلے تو اس عورت کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور سب سے پہلے تو اس کے کردار پر ہی کوئی نہ کوئی انگلی اٹھائی جائے گی. یہی بار اگر بیٹی بھی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ حادثات میں ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹی گھر سے جا سکتی ہے یا بیوی گھر سے جا سکتی ہے, لیکن آتے ہی یہ الزام لگا دینا یا سب سے پہلے اسی قسم کی گفتگو کرنا, اس قسم سے جب آپ کسی کو ہراساں کرتے ہیں, اور پھر کہہ دوں کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی عزت, اس کا تقدس, لیکن اس چیز کو سب سے پہلے وہ سامنے رکھ کے اس کو ہراساں کرتے ہیں. اور جہاں جہاں انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہے اور عورت ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آئی ہے, تھانے میں آئی ہے, تو اس کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی کہ یہ تو آپ کے گھر کا اپنا معاملہ ہے, تو آپ مجھے یہ, اور جب اگر میاں آئے گا تو وہ اس کے ساتھ اس کو واپس کر دیں گے, چاہے وہ کسی بھی انداز میں اس کو لے کر واپس چلا جائے. تو جب عورت اپنے تحفظ کے لیے اس جگہ پر جانے کی کوشش کرے گی جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس کو تحفظ ملے گا, وہاں تحفظ کے بجائے اس کو ہراساں کیا جائے اور اس کے بعد اس کو واپس اسی کے ساتھ بھیج دیا جائے جس سے وہ بچ کر وہاں آئی ہے, تو صورتحال کیسی ہوگی. اور یہ تو پاکستان کی تاریخ میں آ جانا چاہیے کہ ایسا بھی کوئی واقعہ ہوا جب ہم نے جو رشوت دی تھی یا جو پیسہ ہم نے پولیس کو دیا تھا, کہ کیا پولیس کے پاس سے بھی کوئی پیسہ واپس آ سکتا ہے. یہ تو عوام کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایسی بھی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب, ان سارے معاملات میں اگر وہ بہتری لا رہے ہیں تو یقین جانیے میں ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشی جو بدحالی ہے وہ بے شک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس وقت پاکستان میں عورت کی عزت کی حفاظت کرنا یا عورت کو ہمارے ملک میں مکمل عزت دینا, اس کو انفرادی شخصیت کے طور پہ ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے, بالکل درست فرمایا آپ نے. اکرم صاحب مجھے ایک بات اور بتائیں کہ ایک تو مجھے جاننا ہے آپ سے کہ یہ بچی تو بازیاب ہو گئی, لیکن مجرم گرفتار ہوئے نہیں ہوئے, جن پولیس والوں نے ان سے رشوت طلب کی تھی اس کا اسٹیٹس کیا ہوا, اور جنہوں نے کیس ہی بند کر دیا تھا ان سے کس لیول پر پوچھ گچھ ہوئی, یہ بھی مجھے آپ سے جاننا ہے. لیکن ایک اور مختصر سا بریک لوں گی, بریک سے واپس آؤں گی تو اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے. جیسے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے عالیہ صاحبہ سے یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور وہ جس طرح سے بیان کر رہی تھی ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہ اگر یہ ایک ایکسس ہے جو کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہاؤس تک ہے, اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ یہ پرٹیکولر جو کیس تھا اور جو دیگر ایسے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب ذاتی طور پر اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور اس کیس میں بھی وہ بڑے پرسنلی ان کا ایک کنسرن تھا اور انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا اور ذاتی توجہ سے اور ذاتی طور پر اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنی کوششیں کی, انسٹرکشنز دی. مجھے ایک اور بات آپ سے جاننی ہے, جو متاثرہ بچی کی والدہ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, کہ جب یہ بازیاب کرایا گیا تو پھر آپ بھی گئی تھی, آپ کے ساتھ کوئی پولیس کی ٹیم گئی تھی, وہی سارے لوگ گئے تھے جنہوں نے آپ سے مختلف اوقات میں غلط باتیں کی, غلط بیانی کی, پلس آپ کا کیس بند کر دیا, آپ سے رشوت طلب کی؟ جی میں اکیلی میں نہیں گئی تھی, لیکن اس کو لاہور لے کے آئے تھے, اسلام آباد یوتھ ہاسٹل میں رکھا گیا تھا.
तो जब इधर लेके आए तो जी DIG के ऑफिस से मुझे कॉल आई, आपकी बेटी जी हमने बाजियाब करवा ली है। तो मैं जब मिली हूँ तो ज़ाहिर खुशी से भी आंसू थे, सब कुछ था। तो यही कह रही थी, अम्मी आपने पुलिस को क्यों तंग किया? पुलिस को क्यों तंग किया? जी जी, बेटी के अल्फाज थे ना। तंग करने की क्या बात थी? जी जी, मैंने उसको समझ गई ना कि आपको पता है कि पुलिस वालों ने तो यही उसको समझाना था ना कि अभी माँ से भी बोले। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा बेटी अगर इनको तंग ना करते तो तू भी ना आती। बच्ची थी ना, बच्ची ने फिर अपने लिहाज से वो बोली। तो फिर वो मुझे दे नहीं रहे थे। ये अकरम भाई जो इनके साथ राब्ता हुआ, इन्होंने मुझे पूछा कि बेटी से मिली हो? मैंने कहा जी सर मैं मिली तो हूँ, लेकिन बेटी मुझे दी नहीं है और मुझे आसार नज़र आ रहे हैं कि मुझे देंगे भी नहीं। फिर अल्लाह पाक का देखे करम हुआ, इन्होंने अपनी फिर कोशिश की और अगले दिन बेटी मुझे मेरे हवाले कर दी गई थी। तो उसकी वजूहात क्या थी? अगर ये इतना बड़ा एक केस था जो पुलिस ने सॉल्व कर लिया, बच्ची को बाजियाब करा लिया, तो उसके बावजूद बच्ची आपको ना देना, खामोशी से इस केस को हैंडल कर लेना, खामोशी से बच्ची को बाजियाब करा देना, एक इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, उसका कोई ऐलान भी नहीं करना, इसके पीछे क्या था? ये तो मुझे नहीं बताया गया, नाम है पता है, बस खामोश है। आपको पता है फिर क्या, मुझे तो मेरी बेटी मिल गई थी और मुझे क्या चाहिए था। सही है। अकरम साहब, केस भी क्लोज कर दिया। केस क्लोज कर दिया मतलब क्या किसी के लिए बोले? मतलब मैं तो कहती हूँ कि दुआएं नहीं लेते, बद्दुआओं से तो डर जाएं, कम से कम अपनी रोजी रोटी हलाल तो कर लें। आपको उसी चीज की तनख्वाह मिलती है, आपको किसी चीज के पैसे चलते हैं जिससे आपका घर चलता है, आपका कारोबार जिंदगी चलता है, आपके बीवी बच्चे वो आपकी कमाई खाते हैं जो आप हलाल ही नहीं कर रहे। माजरत के साथ अकरम साहब मुझे बताएं कि मुजरिमों की गिरफ्तारी और केस बंद कर दिया था, तो फिर उनके उन पावरफुल जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी, कोई एक्शन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पे बिल्कुल नोटिस ले लिया है। वो वैसे भी इसको देख रहे थे रोजाना की बेस पे। मेरे जो ऑफिसर हैं आदिल सईद साफी साहब जो मेरे DS है, उनसे रोजाना की बेस पे पूछा जाता था कि अब बताएं अब क्या हुआ। ये वजीर आजम साहब खुद पूछते थे? जी, मेरे जो इसी केस के बारे में पूछते थे या तमाम केसेस के बारे में पूछते हैं? और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इसके बारे में चूंकि ये इतना सेंसिटिव मामला था इसके, वो रोजाना की बेस पे उनको रिपोर्ट दी जाती थी कि अब ये पोजीशन है, अब ये पोजीशन है। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि जो है बच्ची जो है वो मुझे वहाँ बिठा के बताया जा रहा है कि आपको बच्ची नहीं दी जाएगी और इसको दारुल अमान भेजा जाएगा और इस तरह का, तो फिर मैंने मजीद जो है इनसे मैंने कहा कि आप इसमें बिल्कुल घबराएं नहीं, बेटी आपकी है, वो उसको कोई ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती कहीं नहीं भेजा जा सकता और उनकी जो अपनी एक कार्रवाई है वो उनको करने दें और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह वो बेटी आपके साथ जाएगी और फिर ऐसे ही हो। लेकिन देखिए ना, जिसने उस बच्ची को किडनैप किया, जो बच्ची को कोई और लेकर चला गया, वो पकड़ा गया? इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, पुलिस को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह उस पर रिपोर्ट आ जाएगी। सही है, और वो मालूम हो जाएगा। ठीक है। मैं आर्य साहबा आपसे लास्ट इस हवाले से कमेंट लूंगी। आप क्या समझती हैं कि वो केसेस जिसमें थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब वो कितने बेहतर तरीके से इस ऐप के जरिए, इस इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के जरिए, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के जरिए हल हो सकते हैं और ये मददगार उन औरतों के लिए, उन लोगों के लिए, नॉट ओनली पर्टिकुलर औरत ख़वातीन, जाहिर सी बात है वो मर्द हजरात भी जिनके कोई बड़े सोर्सेज नहीं होते, उनके कोई ताल्लुकात नहीं होते, उनके लिए या आम आवाम के लिए कितना मददगार साबित होगा। अगर इस नहज पर आकर, इस लेवल पर आकर प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं और वो एक एक केस को ले रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। क्योंकि इससे पहले एक तो ये ऐप नहीं थी, ये वाली एक सोच नहीं थी कि एक आम शहरी, एक आम बंदा अपने घर से बैठ के सेफली इस किस्म की चीजें बता सके। पैसे के हवाले से तबाही कम आती है। जिस कौम में माँ, बहन, बेटी की इज्जत में कमी आ जाए, वहां पर ज्यादा बदहाली आती है। तो इमरान साहब का ये एक बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह ताला इस चीज को जारी और सारी रखे। अगर कोई कमी इस वक्त उस चीज में रह भी गई है, तो पॉजिटिव चीज को हमेशा चलते रहना चाहिए। रब ऐसा करे
کہ پازیٹیو ہو کر ہم چلیں اور ہم پازیٹیو ہو کر اپنی منزل پر بالکل بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. میں لاسٹ کامنٹ آپ والدہ سے لوں گی کہ ایک تو یہ کہ مجھے بتائے گا کہ کیا آپ کے تاثرات تھے یا ہیں جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے کیس کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوئے, ڈائریکٹلی اس کی پوچھ گچھ کی, اس کی ذمہ داری لی اور اس پر وہ روز پوچھتے رہے کہ اس کا کیا اس پہ اپڈیٹس ہیں. تو کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اس کیس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوگا اور دیگر ایسے لوگوں کے لیے جن کی رسائی نہیں ہے ان تک کے لیے آپ کو کیا آپ پیغام دیں گی؟ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں پرائم منسٹر تک پہنچ جاؤں گی, لیکن دیکھیں اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے میں پہنچی. اور پولیس نے تو جو تنگ کرنا تھا, آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا. اب مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ یہ پولیس والوں سے میری جان چھڑا دی, اور جتنی بھی میں کہتی ہوں تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی آ چکی ہے. پروگرام کے آخر میں صرف ایک نظر ڈالنا چاہتی ہوں کہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب تک کی جو کارکردگی رہی ہے پاکستان سٹیزن پورٹل کی وہ کیا رہی ہے. پنجاب سے کتنی شکایتیں موصول ہوئی, 3,71,000 کچھ, پھر KP کی سے, سندھ سے, بلوچستان سے, فیڈرل گورنمنٹ یعنی اسلام آباد سے, پھر گلگت بلتستان, پھر آزاد جموں کشمیر, اور جو ٹوٹل کمپلینٹس تھیں, جو ٹوٹل ممبرس ہیں, یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. 52% کیسز جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں اور باقی یقیناً ان کی ابھی میعاد ہوگی تو اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کا بھی, اور جو دعائیں والدہ نے آپ کو دی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن میری اس قوم کی دعائیں بھی یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گی کہ اللہ آپ کو اسی طرح ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی اس پروگرام میں شامل ہونے کا, اور میں اس بچی کی والدہ صاحبہ کا بھی خصوصی شکریہ کروں گی ادا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ لوگ اسکرین پر تو نہیں آئے ٹھیک ہے, لیکن وہ بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا کیس سالو ہو گیا, اب دنیا جائے جس طرح سے بھی ہو, جس کا کام ہے وہ جانے, اپنا کام ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن جب میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کی, اکرم صاحب کی, اس پروجیکٹ کی, کہ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ مجھے جس طرح سے کہیں گی میں آپ سے بات کروں گی, جہاں آپ کہیں گی میں وہاں آ کے بتاؤں گی کہ یہ ایک بہت بڑی ایک ایگزامپل سیٹ کرنے والی بات ہے اور ایک رول ماڈل کے طور پر بتانے والی بات تھی کہ جی یہ سب کچھ ہوا اور اس طرح سے کیس سالو ہوا. تو ڈیفینیٹلی جو ابھی بھی ایسے لوگ جن کی کہیں سنوائی نہیں ہے, جو در بدر کی آج بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے, ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے. پروگرام سے دیجیے نادی مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.